बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर सराकी लेक्चर नंबर 10। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी। इसकी हम तशरीह और रीडिंग करेंगे। इसको जो है लिखा है, इस चैप्टर को, इस मज़मून को लिखने वाले हैं सैयद मुख्तार अली शाह। उन्होंने इस मज़मून को लिखा है। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी। सराकी वसेब औलिया कराम दी महबूब धरती है, यानी सराकी वसेब जो है इस पर औलिया कराम जो है ज़्यादा उनके मज़ारात हैं। बरसगीर पाकिस्तान नो हिंद बरसगीर पाको हिंद विच इस्लाम अते तसव्वुफ दा सोजला जिथों जिथां भी पुज्या है, यानी जहाँ जहाँ भी पहुँचा है, उनका मोहरी अते मुहारियुस सिज सराकी वसेब विच हा। यानी उसका जो एक हमारा कहते हैं मोहरी पहला अहम जो एक सिज है, सिज आपको पता है सूरज को कहते हैं, जो उसकी मेन जगह है या मेन उनका एक गढ़ है, वो सराकी वसेब है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम और तसव्वुफ की जो रोशनी फैली है, उसका मेन गढ़ जो है और इब्तदाई इलाके जो हैं वो सराकी वसेब है। अल्लाह सोने ए मान दी ई वसेब को दिता है। अल्लाह सोने ने ए मान भी, यानी ये एक मान जो एक हमारी अहमियत है, वो भी इसी वसेब इस इलाके को दी है, जो बरसगीर विच पहले वलीउल्लाह दा ज़हूर भी इथों थिया हा। यानी कि बरसगीर में वलीउल्लाह का ज़हूर जो है वो भी इधर ही इसी धरती पर हुआ था, सराकी धरती पर। ए कंगनपुर तहसील बुरेवाला दे हाजी बाबा शेर अल मारूफ हज़रत दीवान चौली मशाइख वफात 131 हिजरी हैं, जेड़े ज़ात दे ढुड्ढी राजपूत हैं। आप बाहरों ना आए हैं, भल जेरे ना वल भी इस धरती विच जमे जाए, यानी बाहरों ना आए, इस धरती ते जमे जाए, इस धरती पर पैदा हुए। अब ये कहाँ से थे? ये कंगनपुर तहसील बुरेवाला के जो एक हाजी बाबा शेर अल मरूफ, हाजी इसका नाम बाबा हाजी शेर है, ये बुरेवाला से आगे जो है वो इनका मज़ार है। हज़रत दीवान शेख चौली, इनकी वफ़ात भी बताई गई है, और ये ज़ात के ढुड्ढी राजपूत थे, बाहर से नहीं आए थे, इसी इलाके इसी धरती के जो है वो पैदावार थे, यानी कि यहीं पैदा हुए। इतना ही अपना फैज़ान खिंडाया, यानी यहाँ इसी जहाँ पैदा हुए उसी धरती पर अपना फैज़ान खिंडाया में फैलाया। इतना ही जो है जहान फ़ानी का नूं पर्दा फरमा गए, फिर यहीं वफ़ात पा गए, यानी जहाँ पैदा हुए उन्हीं इलाकों में अपना इस्लाम की तालीमात फैलाई, और फिर वो वहीं पर वफ़ात पा गए, इस जहान से चले गए। ऊँडी कनुल्ला के, यानी उस दिन से लेकर आज तक इना इथा औलिया कराम आंदे रही है, यानी तब से उस दिन से, उस ऊँडी यानी उस दिन से, उस दिन कनु यानी उस दिन से आज तक, यानी आज तक, उस दिन से लेकर आज तक यहाँ औलिया कराम आते रहे, जमते रहे, यानी पैदा होते रहे, अपने अनवार व फैज़ान खिंडेंदे, यानी अपने अनवार व फैज़ान फैलाते रहे, खिंडेंदे नहीं फैलाते रहे, अते वल इन धरती दी बुक्कल वलेट ते सुमदे गए। यानी फिर इस धरती दी बुक्कल, आपको पता है चादर का जो है वो एक अपने कंधों पर, जिसम पर हम चादर एक लपेट लेते हैं, उसको कहते हैं बुक्कल। बुक्कल वलेट के लपेट के, वलेट में लपेट के सुमदे गए, यानी सोते गए, यानी यहाँ आए, पैदा हुए, अपना फैज़ान फैलाया, इस्लाम की तालीमात जो हैं वो फैलाएं, और उसके बाद यहाँ पर वफ़ात पा गए, हमेशा की नींद सो गए। वलीउल्लाह जिंदे जी एक खुशबूदार बीज अलिकार होंदे, यानी कि वलीउल्लाह एक खुशबूदार बीज की तरह होता है, जेड़ा आप दे ज़माने को अपने रूहानी फैज़ नाल मुअत्तर करेंदे, यानी जो अपने ज़माने को अपने रूहानी फैज़ से मुअत्तर करता है। फौत थी कराही, यानी फौत होकर धरती विच पुरीज वेंदे, धरती में पुरीज कहते हैं दफन हो जाना, फिर दफन हो जाता है। तो वल एक वण वांगो, फिर एक वण मीन दरख्त की वांगो, यानी दरख्त की तरह निसर दे ते उसर दे, फिर यानी ये फलता और फूलता है। वल सदी बसदी ढेर ते घाटा थी न रहा, फिर साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ ये घना होता रहता है, फैलता रहता है। जैसे एक बीज होता है, उसको हम बोते हैं, फिर उससे एक तनावर दरख्त पैदा होता है, फिर वो अपना जो है फलता फूलता फैलता रहता है। इसी तरीके से एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी ऐसे ही होता है, उस खुशबूदार बीज की तरह, जिसको बोने से वो एक तनावर दरख्त होता है, और वो जो फल भी देता है, खुशबू भी देता है, साया भी देता है, और बढ़ता ही रहता है, घना होता रहता है। सूफ़ी भी ऐसे होता है। पीछे सदियाँ तई, यानी बाद में सदियाँ तई पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन घाटे वण दी छां तले बांधे रहंदे, यानी पीछे सदियाँ तई, यानी बाद में सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी पीढ़ियाँ हमारी जो हैं, पीढ़ी कहते हैं नस्लों को, फिर नस्ल दर नस्ल लोग
लोग घाटे वण दी यानी उस घने दरख्त की छां तले यानी छाँव के नीचे तले में नीचे बांधे रांधे यानी बैठते रहते हैं। यानी वो सूफ़ी जो एक हमारा बुज़ुर्ग जो है पैदा होता है वो अपने इल्म की रोशनी जो फैलाता है, जैसे घना दरख्त होता है उस तरीके से अपनी रोशनी फैलाता है, और उस रोशनी में उस छाँव में लोग जो हैं वो नस्ल दर नस्ल इससे फैज़याब होते रहते हैं। जैसे हम एक दरख्त बोते हैं, उसका फल खाते हैं, उसकी छाँव में बैठते हैं, तो हमारी कई कई नस्लें उन दरख्तों से फ़ायदा उठाती रहते हैं। तो इसी तरीके से एक सूफ़ी की तालीमात से भी लोग नस्ल दर नस्ल जो है वो फ़ायदा उठाते रहते हैं। अच्छा, और ये क्या है कि अपने दुख सुख इन्हां दी छां तले मनेंदन, यानी अपने दुख सुख इसकी छां तले मनेंदन यानी मनाते हैं, अपने दुख सुख भी इसके नीचे मनाते हैं। अपने कामा कारा के उन्हों को सुरेंदन यानी अपने काम कार के लिए फिर उसको जो मज़ीद जो है उसके अंदर तब्दीली भी लाते रहते हैं, फ़ायदा उठाते रहते हैं। मनता मनेंदन यानी मनते मानते हैं, मनत जैसे मानते हैं, जैसे कहते हैं हम कि सुखना सुखन मनत मनाना दिनों को, तो वो मनते मानते हैं, सुखने सुख लेते हैं। और पोखे चेंदन सूफिया करम पोखे चेंदन यानी कि मनते मान ली, फिर उसके बाद उनको मनतों को पूरा भी किया, कीता रख लिया। सूफिया कराम के इहो जय लखां घाटे वण यानी सूफिया कराम के इहो जय इस तरह के लखां घाटे वण लाखों घने वण घने दरख्त भी मज़ारां दरगाहां ते मकबरियां दी शक्ल विच वसेब देहर शहर कस्बा गोठ ते बस्ती विच राधे हुए हैं बोए हुए हैं, उगाए हुए हैं। यानी इस तरह के यानी सूफिया कराम के इस तरह के हज़ारों दरख्त मज़ारों दरगाहों और मकबरों की शक्ल में, यानी जो हम कहते हैं ना ये दरख्त लगाए हुए सूफिया कराम के, तो यानी ये उनकी मज़ारें हैं। और हर इलाके में ऐसी बहुत सारी मज़ारें जो हैं वो मौजूद हैं, जहाँ पर हम जाते हैं, मनते मांगते हैं, उनके वसीले से अल्लाह ताला से हम जो है अपनी मुरादें पाते हैं। तो इस तरह के हर इलाके कस्बे गाँव गोट बस्ती में इस तरह के दरख्त राधे यानी दरख्त उगाए हुए हैं। बर सगीर विच इस्लाम के नावन किते तसव्वुफ के सभी सिलसिलियाँ अपना अपना हिस्सा रलाया। यानी बर सगीर में इस्लाम के नावन इस्लाम फैलाने के लिए तसव्वुफ के सभी सिलसिले यानी तसव्वुफ के जो सिलसिले हैं सभी सिलसिले यानी सब सिलसिलों ने अपना अपना हिस्सा रलाया यानी हिस्सा मिलाया। अब सिलसिले हैं जैसे सिलसिला चिश्तिया हो गया, नक्शबंदिया हो गया, जुनेदिया हो गया, अवैसिया हो गया, ठीक है, तो सोहरवर्दिया हो गया। और इसी तरीके से ये जो हमारे सिलसिले हैं, इन सिलसिले के जो मेन डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज़ या सूफ़ी हैं वो अपना अपना हिस्सा शामिल करते रहे इस्लाम फैलाने में। सब ने इस्लाम को फैलाने के लिए ही अपना अपना काम किया। इंदे विच सिलसिला जुनेदिया, अवैसिया, सुरवर्दिया, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, उतमिन इन ऊपर है, अहम है, मेन है, नुमाया है। मतलब उतना सिलसिला जुनेदिया दे हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी, यानी सिलसिला जुनेदिया के जो मेन हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी, जो उन्होंने इस्लाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। सिलसिला चिश्तिया दे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, सिलसिला चिश्तिया के जो मेन सूफ़ी हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उन्होंने इस्लाम फैलाने में अहम किरदार अदा किया। सिलसिला सोहरवर्दिया दे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हैं, उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब ये सोहरवर्दिया के हो गए, ये जुनेदिया के हो गए, ये चिश्तिया के हो गए। अब सिलसिला कादरिया दे हज़रत सैयद मोहम्मद गौस हल्बी उचबी, ये हैं, इन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट है हमारा सिलसिला नक्शबंदिया। सिलसिला नक्शबंदिया ते हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी मोहरी ते मोहाड़ी बुज़ुर्गन, यानी अब इस सिलसिले के मेन अहम पहले बुज़ुर्ग जो हैं वो हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी हैं, उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। जिन्हां दे कदम नाल इस्लाम ते तसव्वुफ पूरे बरसगीर विच खिंडिया। अब यानी ये जो मेन हमारे सूफ़ी हैं हर सिलसिले के, ये बड़े बड़े सूफ़ी हैं, इनकी जो है कदम मुबारक से और इनके मेहनत से इस्लाम जो है पूरे बरसगीर में फैल गया, खिंडिया में फैला। ये सारे असल हीरो हैं, यानी यही हमारे असल हीरो हैं जिन्होंने इस्लाम को फैलाया। हमारे जो है अम्बिया और पैगंबर के बाद जो है इस्लाम को फैलाने वाले जो ये सूफ़ी बुज़ुर्ग हो गए, उलमा हो गए, ये हैं जो इस्लाम की तालीमात लोगों को देते रहते हैं। बुज़ुर्गान दीन यानी हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर, अलमरूफ़ बाबा फरीद अद किबला आलम हज़रत नूर मोहम्मद महारवी हैं। अब देखें कि जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, ठीक है, जो हमारे दीन के बड़े बड़े मेन बुज़ुर्ग हैं सूफ़ी हैं वो यही हैं, ठीक है, जिन्हें पाकिस्तान विच जिन्होंने पाकिस्तान और हिंद यानी बरसगीर पाक और हिंद में लाखों लोगों को मुसलमान किया, यानी लाखों लोगों को मुसलमान किया इन्होंने।
تے کروڑوں کو تصوف تے سلوک تے سبق پڑھاون کیتے اپنا مرید کیتا، اور کروڑوں لوگوں کو تصوف اور سلوک کا سبق پڑھانے کے لیے اپنا مرید کیا، یعنی لوگوں کو مرید بنایا، جیسے مرید اور پیر ہوتے ہیں ویسے ہی۔ تو یہ سلسلہ سارے بزرگوں نے کیا۔ نیکسٹ ہے کہ سرائکی وسیب وچ بابا فرید کنو بعد حضرت نور محمد مہاروی سائیں دا فیضان عام تھیا۔ اب سرائکی وسیب میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلام پھیلایا یا ان نے جو روحانی فیض عام کیا لوگوں میں، اس کے بعد کون سی ہستی ہیں؟ نور محمد مہاروی ہیں، ان کا فیضان عام ہوا۔ آپ بابا فرید وانگوں جو ہے مادر از ولی ہیں، یعنی اب بابا فرید کی طرح آپ جیسے ایک پیدائشی ولی ہوتا ہے تو یہ پیدائشی ولی تھے۔ نور محمد مہاروی سائیں دے جمن کنو، نور محمد مہاروی سائیں کے جمن کنو یعنی ان کے پیدا ہونے سے، جمن دن پیدا ہونے کو، پیدا ہونے سے کنو پہلا یعنی پیدا ہونے سے پہلے آپ تے ولی اللہ ہون دیاں بشارتاں ملن لگ پیاں ہن، یعنی آپ کے ولی ہونے کی بشارتیں یعنی خوشخبریاں ملن لگ پیاں ہن، ملنے لگ گئی تھیں، یعنی حضرت نور محمد مہاروی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے جو ہے بزرگ ہونے کی، ولی اللہ ہونے کی خوشخبریاں ملنے لگی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے جیسے خوشخبریاں ملنے لگی تھیں کہ آخری نبی ہیں، اس طرح یہ صوفی حضرات بھی جو ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ولی ہیں، تو ان میں سے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی بھی جو ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بشارت ملنے لگی تھی کہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ ایک دن حضرت فتح وریہ شیخ وانی آپ دے گھر کو لنگھے، یعنی ایک شیخ فتح وریہ وانی جو ہیں وہ آپ کے گھر سے، وہ بھی صوفی بزرگ تھے، آپ کے گھر کولو لنگے، ان گھر کے قریب سے گزرے، لنگے بن گزرے تے فرمایا نے یعنی اور فرمایا، یعنی گھر کے قریب سے گزرے اور فرمایا جو میکو اتو ایک ولی دی خوشبو آندی ہے، یعنی میکو یعنی مجھے اتوں یعنی یہاں سے ایک ولی یعنی ایک ولی کی خوشبو آندی ہے، خوشبو آتی ہے، فرمایا کہ مجھے یہاں سے ایک ولی کی خوشبو آ رہی ہے جیڑا ان قریب این گھر وچ جمسی، یعنی جیڑا مین جو ان قریب این گھر وچ یعنی اس گھر میں جمسی یعنی پیدا ہوگا، یعنی مجھے ایک ولی کی خوشبو آ رہی ہے جو ان قریب اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے۔ اولیاء کرام دیاں بشارتاں معجب، یعنی اولیاء کرام کی بشارتوں کے معجب، ان کی بشارتوں کی وجہ سے حضرت نور محمد مہاروی سائیں 14 رمضان المبارک 1143 ہجری بامطابق 1739 کو وسطی چوٹالہ وچ راجپوت کھرل گھرانے وچ جمے۔ اب دیکھیں کہ اولیاء کرام دی بشارت موجب، یعنی جن اولیاء کرام نے ان کے پیدا ہونے کی بشارتیں دی، ان کی بشارتوں کے سبب خواجہ نور محمد مہاروی جو ہیں اس تاریخ کو پیدا ہو گئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ وسطی چوٹالہ راجپوت، اور جو ذات تھی ان کی راجپوت کھرل تھی، راجپوت کھرل گھرانے میں یہ پیدا ہوئے۔ آپ دے والد دنا مہندوال ہا، یعنی آپ کے والد کا نام مہندوال ہا، آپ دے ماں پیو آپ دا نام بہل رکھیا، یعنی آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام بہل رکھیا۔ یہ بہل حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی دے مرید تھے، یعنی یہی بچہ پھر فخر الدین فخر جہاں دہلوی والے جو تھے بزرگ تھے، صوفی تھے، ان کا یہ مرید ہوا، شاگرد بھی بنا، تے انہاں دے آپ دے قلب وچ محمدی نور گھت تے آپ دا نام نور محمد رکھ دیتا، یعنی ان کے جو یہ پیر فخر الدین فخر جہاں دہلوی ہیں، انہوں نے اپنے اس مرید، اپنے اس شاگرد کے دل میں نور محمدی گھت کے یعنی نور محمدی پیدا کر کے آپ کا نام نور محمد رکھ دیا۔ پہلے ان کا نام بہلا، اب ان کا نام نور محمد رکھ دیا۔ آپ دا جمن اتے ریاست بہاولپور دا بنن دا زمانہ تقریباً ہکو ہے، یعنی کہ ان کی پیدائش اور بہاولپور بننے کا ایک ہی جو ہے وہ سن ہے تقریباً، یعنی اسی سن میں 1739 1727 میں تقریباً بہاولپور کی ریاست بنی تھی، اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی بھی تقریباً اسی سال اسی عرصے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کا جو ہے یعنی 1140 ہجری مطابق 1737 وچ نواب صادق محمد خان اول ریاست بہاولپور دا پیڑ مدہ بنیاد رکھی، یعنی اسی سال میں نواب صادق محمد خان نے بہاولپور ریاست کی بنیاد بھی رکھی، اور اسی سال میں نور محمد مہاروی بھی پیدا ہوئے، تو اندے 3 سال بعد آپ دی پیدائش تھی، یعنی کہ اب دیکھیں 1727 میں بہاولپور بنا، اور 1700 اس میں کیا ہے کہ 3 سال پہلے 1737 میں پیدا ہو رہے ہیں، تو اسے پیچھے لگا لیں 3 سال، تو اس میں یہ پیدا ہو گئے، 3 سال بعد پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت نور محمد مہاروی دے بلپن وچ یعنی ان کے بچپن میں ہی آپ دے والد چوٹالہ کنوں لڈ کرہیں یعنی کہ وہاں سے جیسے کہتے ہیں نا کہ لاد کے بندہ اپنا سارا سامان بستر بوریاں وہاں سے لے کر اٹھا کر دوسری بستی یعنی مہار ٹھکانہ کیتا، بستی مہار
یعنی وہ یہ پہلے بستی چوٹالہ میں رہتے تھے، اور حضرت نور محمد مہاروی ابھی چھوٹے ہی تھے، ان کے والد وہاں سے اپنا برا بستر اٹھایا، وہاں سے اپنا گھر بار ختم کیا اور مہار وچا یعنی بستی مہار شریف میں آ کر ٹھکانہ کیا۔ آپ دے ذات بھرا حضرت محکم دین سرانی آپ دے ہم مکتب ہن۔ حضرت محکم دین سرانی یہ جو ہے خانقاہ شریف میں جو ان کا مزار ہے، یہ بھی ذات کے کھرل تھے، نور محمد مہاروی بھی ذات کے کھرل تھے، اور یہ دونوں ہم مکتب تھے، یعنی کلاس فیلو تھے، ساتھ پڑھتے تھے۔ ڈوہائیں کول پیسے ہن، یعنی دونوں کے پاس پیسے تھے، نہ ڈوہائیں کول پیسے ہن تے نہ رہن دا بندوبست، یعنی ان کے پاس نہ پیسے تھے نہ رہنے کی جگہ، اور ان کے پاس کیا تھا، انہوں نے کہ محنت مزدوری کر کے تنگی ترشی نال پڑھائی جاری رکھی ودھیان، یعنی جاری رکھی ہوئی تھی۔ اب نہ ان کے پاس پیسے تھے، نہ رہائش تھی، نہ کوئی اس طرح کی، تو انہوں نے بس محنت مزدوری کر کے تنگ دستی کی عالم میں انہوں نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا ہوا تھا۔ جو کہیں مشورہ دیتا، کسی نے مشورہ دیا، دلی بڑا شہر ہے، یعنی دلی میں چلے جائیں، دہلی میں چلے جائیں، بڑا شہر ہے، تو کو نال رزق دی آمدنی بھی ہے، اور یعنی وہاں آپ کو روزی کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ملتی رہے گی، روزی کے بھی بڑے مواقع ہوں گے، بڑا شہر ہے۔ حضرت محکم دین سرانی نے حضرت محکم دین سرانی تے آپ، یعنی حضرت محکم دین سرانی اور آپ، یعنی نور محمد مہاروی دلی پہنچے، یعنی دونوں دلی پہنچ گئے کسی کے مشورے کی وجہ سے۔ اتھا غازی علم الدین دے مدرسہ وچ داخل تھے، وہاں پر دلی میں غازی علم الدین کے مدرسہ میں شامل ہو گئے۔ رزق دی تنگی حالی اویں ہائی، یعنی رزق کی تنگی ابھی بھی ویسی تھی جیسے وہاں تھی، یہاں بھی آ کر ان کو رزق کی تنگی تھی، اویں دی اویں ہے، یعنی ویسی کی ویسی تھی، رزق نہیں تھا، محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی ان کی روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ آپ تے ہم مکتب حضرت محمد صالح بھیڑا شریف والے آپ کو مشورہ دیتا۔ اب ان کے ایک اور ہم مکتب تھے، انہوں نے مشورہ دیا، جو حضرت فخر جہاں دہلوی بڑی اونچی شان والے بزرگ ہیں، یعنی یہاں دلی میں حضرت فخر جہاں دہلوی بڑی اونچی شان والے بزرگ ہیں، انہاں دے لکھاں مرید تے کئی خلیفے ہیں، یعنی ان کو لاکھوں مرید بھی ہیں، کئی خلیفے بھی ہیں۔ شہنشاہ ہندوستان بہادر شاہ ظفر بھی انہاں دا مرید ہے، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر بھی ان کا مرید ہے، جو بر صغیر میں اس وقت حکمران تھا۔ انہاں دے در تو کوئی بھی خالی نہیں ویندا، یعنی ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، یعنی آپ بھی وہاں جائیں۔ اب ان کے ایک ہم مکتب محمد صالح نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ وہاں چلے جاؤ خواجہ فخر جہاں کے آستانے پر، اور وہاں پر کوئی بھی ان کے گھر سے خالی نہیں جاتا، آپ کو رزق کی تنگی ہے تو وہاں آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ ڈرتے یعنی آپ ڈرتے حضرت فخر جہاں دے حضور پیش تھے، یعنی ان کے حضور پیش ہوئے۔ مرشد کامل کو آپ دی آمد تے قلبی حالت دا پہلے کنو پتہ لگ گیا ہا۔ مرشد کامل کون؟ یعنی فخر جہاں فخر، یعنی آپ یہ دہلوی والے حضرت فخر و جہاں فخر کو غیب سے ہی ان کے دل میں یا ان کے دماغ میں بات آ گئی، ان کو معلوم ہو گیا کہ آپ آ رہے ہیں، یعنی نور محمد مہاروی کے آنے کی اور ان کے دل کی حالت کا پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا ان کو۔ انہاں باہروں نکلتے نور محمد مہاروی کو ست بسم اللہ آکھیا، یعنی وہ باہر نکلے اور ان کو خوش آمدید کہا اور آکھیا، یعنی کہا تے ہاں نہ لا تے فارسی دا شعر پڑھیا، یعنی اب ان کو سینے سے لگا کر یہ شعر بھی پڑھا فارسی میں۔ ماں پرائے وصل کردن آمدیم تے برائے فصل کردن آمدی، اس کا ترجمہ ہے اساں تاں جوڑن سانگے آئے ہاں تروڑن سانگے کہنی، یعنی اب وہ ان کو اٹھ کر گلے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، خوش آمدید کہنے کے لیے۔ حضرت فخر جہاں آپ کو بڑی خوشی تے چاہواں نال اپنی مریدی وچ گیتا، یعنی انہوں نے خوشی سے آپ کو اپنا مرید بھی بنایا، شاگرد بھی بنایا۔ اب 1165 میں حضرت فخر جہاں دے دستے بیعت تھے، آپ کو بیعت کرن دا بعد حضرت فخر جہاں فرمایا ہن میں کو کہیں بے کو بیعت کرن دی لوڑ کہنی، یعنی حضرت نور محمد مہاروی کو خواجہ فخر الدین نے جب بیعت کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب کسی اور کو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں، کہ مجھے ایک مرید ملا ہے اور کامل ملا ہے۔ خلافت عطا کرنے ہوئے حضرت فخر جہاں آپ کو قبلہ عالم دا خطاب دیتا، یعنی ان کو جب اپنا خلیفہ بنایا تو قبلہ عالم کا خطاب دیا۔ اب بھی ان کے مزار پر جائیں چشتیاں شریف میں تو ان کے دربار پہ لکھا ہوتا ہے قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی۔ یہ خطاب ان کو ان کے مرشد نے، ان کے پیر نے دیا تھا، ان کے استاد نے دیا تھا۔ فرمایوں نے یعنی فرمایا جو ہن میری جاتے قبلہ عالم بیعت کرے سن، یعنی حضرت نور محمد مہاروی کو بیعت کر کے یہ خطاب دیا اور کہا کہ اب میری جگہ پر نیکسٹ کسی کو بیعت کرنا ہوگا، مرید کرنا ہوگا تو میں نہیں کروں گا، میری جگہ یہ نور محمد کریں گے۔ مرشد سائیں دی خاص نظر کرم تے نوازشاں کنوں، یعنی مرشد سائیں کی خاص نظر کرم اور نوازشوں کی وجہ سے کچھ مرید آپ کو سڑن لگ پہ گئے، یعنی کچھ مرید آپ کو
آپ سے جیلس ہونے لگ گئے کہ اس کو اتنا بڑا رتبہ کیوں مل گیا ہے کہ اب کو اتنی بڑی شان کہ یہ لوگوں کو مرید کریں گے. تو جیلس ہونے لگے. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت فخر جہاں کو آپ کے بارے میں یعنی آپ بارے آکھیا یعنی کچھ لوگوں نے حضرت فخر جہاں کو نور محمد مہاروی کے بارے میں کہا یعنی کہ حضور یہ کھرل ذات دا جوان ہے تے این ذات دا ایک جوان مرزا نا دہائی جے اپنی ذات دی ایک نینگر کو اپنے عشق دے جال وچ پھسایا ہے جے کارن کھرلاں وچ بہوں خون خرابہ تھیا ہے. اب دیکھو کہ لوگوں نے ان کے مرشد نور محمد خواجہ فخر جہاں کو جیلسی میں آ کر اوپر نیچے باتیں لگانے لگ گئے یعنی کہ تو تاکہ یعنی کہ یہ ان سے بدزن ہوں اور ان سے یہ جو ان کو ایک رتبہ دیا ہے کہ لوگوں کو قید کریں یہ واپس لے لیں. تو وہ ان کے بارے میں بھڑکانے لگ گئے کہ یہ تو کھرل ذات کا ہے اور کھرل ذات کے لوگ تو بدنام ہیں. ان کے ایک ذات کے جو لوگ تھا مرزا نام کا بندہ تھا اس نے ایک عورت سے عشق کیا اس کو پھنسایا اور اس کی وجہ سے ان کے ذاتوں میں بڑا خون خرابہ ہوا. اب جیلسی کی بے بنیاد باتیں اب یعنی کہ نہ تو یہ نور محمد مہاروی تھوڑی تھا یہ یا اس کی فیملی نے تھوڑا کام کیا. اب ذات کے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. اب میرا ہم ذات جو ہوگا وہ کچھ بھی کرے تو اس سے میں تھوڑی بدنام ہو جاؤں گی. تو یہ بس بھڑکانے کے طریقے تھے. تو اس پہ کیا فرمایا فخر جان نے آپ مسک پہ یعنی وہ مسکرا دیے تے فرمایا مرزا کھرل تا ہک تریمت کو اپنے عشق دے جال وچ پھسایا. یعنی مرزا کھرل جو اوپر ذکر ہے نا مرزا کھرل نے تا ہک تریمت مین عورت کو اس نے تو ایک عورت کو اپنے عشق کے جال میں پھنسایا تے اپنا بنایا یعنی عشق میں پھنسا کر اپنا بنا لیا تھا. تسا لکھا ہے یعنی آپ لوگ دیکھنا ایک دن ایہو کھرل یعنی یہی نور محمد جو ہے کھرل یا یہ بھی کھرل ہے یہی کھرل لکھاں لوگوں کو اپنے عشق دے جال وچ پھسے سی. یعنی یہی کھرل لاکھوں لوگوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنسائے گا تے اپنا بڑی سی اور اپنا بنائے گا. یعنی اس مرزا کھرل نے ایک عورت کو پھنسایا اور اپنا بنایا. یہ کھرل لاکھوں لوگوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنسائے گا اور اپنا بنائے گا. انہاں دی اے پیش گوئین سچی تھی یعنی ان کے مرشد نے جو یہ پیش گوئین دی تھی کہ لوگ اس کے عشق میں پھنسیں گے اور اس کے پیچھے آئیں گے تو وہ بات سچی ہوئی. قبلہ عالم لکھا لوگوں کو مسلمان کی تاتے پر مرید بڑھا. اب لاکھوں لوگ اس کے دیوانے ہو گئے اور ان کی تعلیمات پر مسلمان ہو گئے اور ان کے مرید بھی ہو گئے. حضرت فخر جہاں دے بہت سارے خلیفے ہیں پر انہوں کو ساریاں وچوں قبلہ عالم نال سب کو ڈھیر پیار کرنے ہیں. یعنی حضرت فخر جہاں کے بہت سارے خلیفے تھے پر آپ انہاں ساریاں یعنی آپ ان سب میں سے قبلہ عالم نال سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. یعنی ان سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی. سب خلیفوں میں سب سے زیادہ یعنی ہر کوئی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا ایک نہ ایک زیادہ فیوریٹ چہیتا ہوتا ہے تو یہ ان کے زیادہ فیوریٹ تھے پسندیدہ تھے. تو انہوں کو اپنا جانشین بنایا. یعنی ان کو سب سے زیادہ پیار تھا اس لیے ان کو اپنا جانشین بنایا کہ اپنی جگہ پر بیعت کرنے کا شرف جو بخشا تھا. قبلہ عالم اتے پیر و مرشد دیاں خاص نوازشاں تے داتاں دیکھتے کہیں شاعر بہت سونا آکھے. یعنی اب ان کے مرشد نے اتنی بڑی نوازشیں کی اپنے اس خلیفے پر تو کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے تن مٹکے من چھرنا سرت ملوں بار مکھن لے گیا ایک سرے کی چھاچ پیو سنسار. اب دیکھیں کہ یہ شعر کیا خوبصورت شعر انہوں نے کہا ہے کسی شاعر نے اس پیر و مرشد کی محبت کے بارے میں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کل باقی ریمیننگ چیپٹر کی تشریح اور ریڈنگ کل کریں گے. آج تک اتنا ہی. اللہ حافظ.